اقبال کہنا اٹھو مسلیا تینو اقوام متحدہ کو امید ہے کیوں تینو فلسطین لے کے دے گا او تینو کشمیر لے کے دے گا کہنا اٹھو مسلمانہ اپنے حرم دی آپ حفاظت کر او تا بیٹھے ہوئے او کہنے اس بھیڑ نو تو پکڑ لے معاشی طور تے پاکستان نو اسی مفلوج کر دیندیا یعنی قوم بھی مفلوج ہو جائے گی اے جناب اس نو افغانستان نو تو پکڑ لے مصر نو اسی پکڑ لیندیا شام نو تو پکڑ لے عراق نو تو پکڑ لے جناب برما نو تو پکڑ لے غزہ نو تو پکڑ لے کہندا ہوتا اوتھے بیٹھ کے اپنے سے بھیڑا تقسیم کر دین کہندا میں مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز از خواب کراں خیز کہندا اٹھوئے مسلیا اپنے حرم دی خود حفاظت کر اٹھوئے مسلیا اپنے فلسطین دی خود حفاظت کر کہندا جے حفاظت واسطے تو آ جائے گا تو اسلام تیری کنڈ نہیں لگن دے گا مسلمانوں نو اج تک باقی سرکاری سطح تے اگر تسی جا نہیں سکدے تو چاہیے ایسی اج ساڈا وزیر اعظم شاہراہ دستور تے کھڑا ہوندا اور پیچھے پوری قوم کھڑی ہوندی دنیا نو یہ پیغام جاندا کہ اسی بیت المقدس دے نال کھڑے ہاں جی اسی بیت المقدس دے نال کھڑے ہاں لیکن اج میچ کرا لو تے فرنٹ سیٹ تے آ کے بہ جان گے میں کہا اے قوم دے نام اور قوم دی تاریخ نچن ٹپن نال نہیں لکھی جاندی قوم دی تاریخ فتوحات نال لکھی جاندی ہاں قوم ایویں تے نہیں محمود غزنوی نے کہا نا کیا ہے جتنا جناب بت ہے نا جتنا سونا اس تو ڈبل تینوں دینے اس بت نو نہیں توڑنا انہوں نے کہا جھلیا جے بت جتنا سونا لے لیا اس تو زیادہ بھی لے لیا تے لوگ مینوں کہن گے بت فروش ہویا محمود غزنوی تاریخ وچ بت شکن دا نام لکھوانا چاہدا اے سبق ہے پوری دنیا دے مسلمان حکمرانوں واسطے کہ جدو حاکمہ دے کپڑے اور حاکمہ دے جتے جدو قوم دے جناب مزدور دی تنخواہ تو مہنگے نہ ہون تو پھر فلسطین نو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا اور یار اتنی جی گل ہے اے زرگ ہلچل کھڑی تے روندے ہوئے آ رہے ہیں میں کہا جناب چیخدے ہوئے ایئرپورٹ نس رہے ہیں میں کہا پھر صدقے ہونا ماما تو جڑیاں جناب دہائیاں تو بمباریاں سہ رہی ہیں تے اپنے پتراں نو پھر تیار کر کے میدان جنگ وچ بھیج دیاں تے کہندیاں پیچھے کانٹ تے گولی نہ کھائیں گولی کھا کے آئی تے محمد عربی نام تے سینے تے گولی کھا گیا او میں ایک جگہ غلطی نال کہہ دیتا میں کہ ہیڑے دی جماعت او ہجڑے دا پورا سربراہ ہے نا لاہور دا او میرے کول آ گیا انہوں نے کہا سرکار ایک گل سن لو پنجابی کہا نا لاہوری زبان نے کہا سرکار ایک گل سن لو اسی ہجڑے ضرور ہیں لیکن غلام رسول ضرور ہاں انہاں بگوڑیاں نو ساڈے نال نہ رلاؤ انہیں کیا اسی بابا جی نو سن دے بھی ہاں تے گل کردے بھی ہاں ساریاں گلاں بعد وچ حضور دی محبت پیڑے چ اسی ہجڑے ضرور ہاں لیکن فواد چودھری نہیں ہاں بڑے بڑے صحافی مجھے کہتے ہیں آپ لگاتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی نعرہ لگاتے ہیں آیا آیا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا یہ دین کیسے آئے گا پھر جب گیلپ سروے ہو گیا اور ان کے سروے نے بھی کہا کہ کوئی گنجا لوٹا بلا تیر جناب شیر لومڑ کوئی نہیں آ رہا محمد عربی کا دین آ رہا ہے ان کے سروے نے کہہ دیا وہ کہہ رہا ہے جناب یہ سروے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کیسے آیا میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایک دن محمد عربی کا دین تخت پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ اس لیے کہ ہم مشکل وقت میں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں اور ہم مشکل وقت دیکھ کر رو کر باہر پریس کانفرنس کرنے والے بھی نہیں ہیں یہ گواہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ تینوں لائن میں گواہ بیٹھے ہیں چلو اے تے میرے تایا جی انا انہاں دی تسی آکھو گے بھی یہ بطریے دی سائیڈ لے رہے ہیں اے بزرگ بیٹھے ہیں اے ملک صاحب بیٹھے ہیں تے اے جناب سردار صاحب بیٹھے ہیں انہاں جناب اتھے کیا کہ جناب ہن کی بنسی میں کہا سی ایتھے ہی بیٹھے ہیں پٹنا جو پٹ لینا سی پھر بھی حاضر ہیں حضور دے دین واسطے ہاں ایک گل میں نہیں ہو سکتی تسی سمجھو بھائی سعد رضوی نے گل کی تھی یا جناب چاچا جی امیر حسین سامنے بیٹھے سن تے دلیر ہو کے گل کری نا اقبال کہندا عاشقان او سے خوباں خوب تر ہاں جی دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہمدوش سریا می شود اقبال کہندا جھلیا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت جس وچ محبت رسول دل وچ آ جاوے حضرت فاروق اعظم نے جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید نے دیکھے نا نوے جناب کپڑے پائے ہوئے نوے جبے زیب تن کیتے ہوئے حضرت فاروق اعظم غصے چ آ گئے فرمایا اوئے تسی آ کے تے بدل گئے انہاں نوں ویکھ کے انہاں دے بڑے بڑے پادریاں نوں ساڈی عزت کپڑے نال نہیں ہے ساڈی عزت حضور دی غلامی نال ہے دین نال ہے اسلام نال ہے تو انہاں کیا حضور ایک گل نہیں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بٹن کھولے فرمایا حضور اے تے انہاں واسطے پائن تھلے ہوئی پرانے پائے ہوئے اے سبق کہندے سن کتھے لبیک والے او ویڈیو تک نہیں لئی اوتھے بھی پہنچے لبیک والے ہاں اے محمد عربی دا دین ہے اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہمدوش سریا می شود اقبال کہندا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت ہے جس وقت دل وچ محبت رسول آ جاوے اور جے آ جاوے تو او بھاویں جناب نکا کلاں دا ایک جناب ملک لال خان دا ایک پتر ہوے زمیندار دا ہیں جی ایک پتر ہوے تے او بھی دنیا دی امت مسلمہ دی اکھاں دا تارا بن جاندا لیکن شرط اے کہ دل وچ محبت رسول ہوے تیرا تاجدار ختم نبوت کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی
اقبال کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ، کہندا جھلیا بہتیاں فوجاں دی لوڑ نہیں ہوندی، بندہ ایک امیر المجاہدین ورگا ہی بڑا ہوندا، بندہ ایک ممتاز قادری بڑا، بندہ ایک جناب غازی المدین ہی بڑا، بندہ ایک عامر عبد الرحمان ہی بڑا۔ اے تو حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر وچ، میں اس واسطے آج جہاد دیاں گلاں زیادہ کر رہا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ اقبال کہندا انہاں نوں ایتنیاں گلاں سناؤ، ہاں جی تسبیحاں پڑھو، رات دی میسج چل رہا سن جی دعا کرو، میں کہا جھلیا کدی دعاواں نال وی تقدیراں بدلیاں؟ دس میں امام الانبیاء تو زیادہ کس دی دعا وے؟ میرے آقا مولا نے دعا منگی لیکن صحابہ نو بدر وچ لے کے جا کے حضور نے سجدے سر رکھدا فرمایا میرے مولا میں لے آیا اپنے سارے غلام تیری بارگاہ وچ، جے اج تو انہاں نو فتح نہ دتی قیامت والے دن تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا۔ پہلے فضائے بدر پیدا کر، ہاں جناب دعا نہ بھی کدی تدبیراں اور تدبیراں نہ بھی کدی تقدیراں ٹلیاں، جلیا دعائیں مندیاں لیکن اس واسطے کہ جناب اٹھو۔ اور اقبال کہندا فریاد سے فرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اس خواب کراں خیز۔ اقبال کہندا اٹھو مسلیا، تینوں اقوام متحدہ کو امید ہے کہ وہ تینوں فلسطین لے کے دے گا، وہ تینوں کشمیر لے کے دے گا۔ کہندا اٹھو مسلماناں اپنے حرم دی آپ حفاظت کر، وہ تا بیٹھے ہوئے وہ کہندے نے اس بھیڑ نو تو پکڑ لے، معاشی طور تے پاکستان نو اسی مفلوج کر دیندیاں، یعنی قوم بھی مفلوج ہو جائے گی۔ اے جناب اس نو افغانستان نو تو پکڑ لے، مصر نو اسی پکڑ لیندیاں، شام نو تو پکڑ لے، عراق نو تو پکڑ لے، جناب برما نو تو پکڑ لے، غزہ نو تو پکڑ لے۔ کہندا ہوتا اوتھے بیٹھ کے آپس بھیڑا تقسیم کر دین۔ کہندا میں مارے حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اس خواب کراں خیز۔ کہندا اٹھو مسلیا اپنے حرم دی خود حفاظت کر، اٹھو مسلیا اپنے فلسطین دی خود حفاظت کر۔ کہندا جے حفاظت واسطے تو آ جائے گا تو اسلام تیری کنڈ نہیں لگن دے گا، اور اے اسلام کنڈ نہیں لگن دیندا۔ حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر 60 بندے کٹ کے لے کے گئے، 60,000 دے لشکر 60 بندے کٹ کے لے کے گئے، اور حضرت خالد بن ولید پورے 60,000 دے لشکر داخل ہو گئے۔ صبح داخل ہوئے، شام تک انہاں دے بندے بڑھتے آئے، شام واپس 60 تے 60 واپس آ گئے۔ تے جناب حضرت فاروق اعظم کو کسی نے شکایت کر دیتی کہ خالد بن ولید نے پورے لشکر کو پیچھے رکھیا، 60 بندے لے کے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، فرمایا خالد ایک ہی گل ہوئی، 60 بندے لے گیا تو پورے لشکر چ کٹ کے تے باقی لشکر اگر 60 تے 60 شہید ہو جاندے تو بھی نال شہید ہو جاندا۔ فرمایا نہیں امیر المومنین، قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ تسی ایک ہوو گے تے 1000 تے بھاری ہو، میں ویکھنا سی او 80 یا کوئی ہور ہے۔ اللہ دے بندیو اج بھی چلو، ہزاراں ہون لکھاں ہون، ایک بندہ ہوے تے پورا عالم میں کفر لرزدا ہوے۔ آج بھی میں تو سچی گل ہے، آئے روز کہتے تحریک لبیک پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ میں کہا بسم اللہ، اسی تے تیار بیٹھے ہیں، اسی کوئی نس جانا، اسی کوئی کہنا ہن سانو باہر نسن دیو، یا اسی روندے ہوئے باہر آ کے کہنا اسی باہر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تے اندر بھی تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ، اے 13 جماعتاں ہون، او اندروں پٹھان نو کڈو، اونوں بھی رلا لو تے 14 دے 14 نال جاؤ، تسی بھی ایک پاسے مینار پاکستان جلسہ رکھ لو تے ایک پاسے اسی بھی رکھ لینے۔ ہاں ایک گل ہو رہے تو انو غلط فہمی ہے، حضور دا پاکستان نہ لبرلزم دی طرف جا رہا، نہ بلے دی طرف جا رہا، نہ تیر دی، نہ شیر دی، نہ لومڑ دی، نہ گدڑ دی۔ پاکستان ہن محمد عربی دی غلامی دی طرف جا رہا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ میں دسن لگا کہتے ہیں اسلحہ اور اسلحہ کی کمی، اور جناب فلاں اور جناب بڑے بڑے بکواس کر دیں، جناب اس طرح بات۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جدو مارکا ہتین چ آیا نا، کہ انہوں دا بڑا بڑا جرنیل سی رچرڈ، انہوں اپنے آپ بڑا وہ کہندے سن، وہ آ گیا سامنے، انہیں ریشم دیا گدیاں لئیاں۔ بھائی تقریر سننی پھر بیٹھ جاؤ، میں ختم کر دیں جی صاحب ختم کر دیں، پھر انہوں کو بیٹھو، گل سنو یار، تسی تے میرے نال ابالے ہو۔ تاجدار ختم نبوت، حضرت صلاح الدین ایوبی دے فوج دے اگے آ گئے ڈران واسطے، جویں اتھے نہیں آندے فور شیڈول، اس زمانے چ او لے آئے، انہاں ریشم دیاں گدیاں سیتیاں ہوئیاں، بڑیاں گدیاں ان مڑ کے موٹیاں بنائی ہوئیاں، اور جناب وہ آیا، انہیں فوج تے ہیبت طاری کرن واسطے مسلماناں دی، انہیں ان گدیاں ہوا وچ اچھالیاں تے تلوار نہ کٹ دتیاں، بڑی سپیشل اس دی تلوار۔ جدو صلاح الدین ایوبی نے دیکھا بھئی مسلماناں دے دلاں تے کی گزرے گی، بھئی اتنیاں تیز تلواراں، تانوں پتہ ریشم نہیں کٹدا تلوار نال، لیکن انہیں کیا ریشم دی گدیاں کٹ دیتیاں۔ صلاح الدین نے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے،
زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. اور ایوبی نو سمجھ آ گئی بھئی اے مسلمانہ تے حیبت تاری کرنا چاہتا. پھر اے گل ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کپڑا منگایا, صرف کپڑا. اے کپڑا کائنات کوئی چیز این کر کے کپڑا منگایا, اور کپڑا اچھالیا ریشم دا. انہیں تو گدیاں بنائی, صرف خالی کپڑا اچھالیا, اور مسلمان مجاہد جڑا پہلی صف کھڑے سے اس کو تلوار پکڑ لیا این کر کے, پکڑ کے وہ کپڑا کٹ کے رکھ دیتا ہوا. آج تک تاریخ اس گل سے حیران ہے کہ کپڑا ہوا نہیں کٹیا جا سکتا. آواز کپڑا نہیں کٹ سکتا. کتنی تیزی نہ تلوار آئی. انہیں کیا جے تو گدیاں کٹ رہا نا تو اسی کپڑے بھی اڑتے کٹ لواں گے, تو انسان دا بچہ بن کے رہے. اور اے ہے مسلمانوں دی شان. جدو صلاح الدین ایوبی فاتحانہ قادت القلوب قادت الفرح تطیر القلوب, ہیں جی. حضرت صلاح الدین ایوبی جدو جناب فتح بیت المقدس سے جدو بیت المقدس سے داخل ہونے لگے نا, تے جناب گھوڑے ہوتے سوار تے پورا فلسطین امڑ آیا, پورا بیت المقدس امڑ آیا, علیہ نے بیت المقدس. مسلمانوں دیا ماما نے عورتوں نے خوشی دے نال بھائی 90 سال بعد مسلمان دوبارہ داخل ہو سن فلسطین وچ. اور جدو عیسائیاں نے فلسطین, اے یاد رکھنا, عیسائیاں نے فلسطین تے قبضہ کیتا سی تے کہندے سن کہ گھٹنیاں تے گھوڑیاں تے گھٹنیاں تک مسلمانوں دا لہو فلسطین وچ بہ رہا سی. اور آج صلاح الدین ایوبی آ رہا, کسے ایک دے گھر بھی نہیں جناب, کوئی یہودیاں دے عیسائیاں دے گھر بھی انہیں کہا کسے نو ایتھوں نہیں جان دینا, ایتھے رہن دیو. آج حضور دا دین آ رہا. اے کہنے سن افغانستان وچ او جی آئیں گے تو گلے کٹ کے رہ جائیں گے. مجھے بتاؤ کتنے گلے کٹے ہیں. آج تک اسلام سے ڈرایا ہے, اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. میں نے کہا اسلام چھپنے کے لیے نہیں, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تم نے جتنی مرضی سازشیں کر لی, تم نے دنیا کا ہر جناب فحاشی اور عریانی بنا لیا, لیکن فلسطین میں آج بھی ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیج رہی ہے کہ پترا واپس نہ آویں. میں دیکھ رہا سا ویڈیو, وہ منہ چھپا کے اس طرح انٹرویو دے رہے سی, ماں نے آ کے کپڑا لاتا. انہوں نے کہا ڈر کادا ڈر ہے, اسی حق واسطے کھڑے ہیں. حق والے کدی منہ چھپاندے ہیں جی. ہاں جی, حق والے نہیں چھپاندے. اگر حق جڑے ہور ہوندے جڑے چھپ کے جناب کاروائی پا کے چلے جاندے. اگر بابا جی نے فرمایا اسی اگر دہشت گرد ہوندے تے دہشت گرد آندے تے کاروائی پا کے چلے جاندے. ممتاز قادری نے 27 لنگائیاں تے این بندوق رکھ دتی, انہوں نے کہا ساڈا کام پورا ہو گیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آخری بات, حضرت صلاح الدین ایوبی, آج بھی فلسطین کو کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث کی ضرورت ہے. آج بھی فلسطین کی راہیں, بیت المقدس کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے وارث اور جانشین کا انتظار کر رہی. اور ایسے ہی نور الدین زکی نے نہیں کہا تھا, جب مڑ کر دیکھا, اس نے دیکھا صلاح الدین ایوبی جا رہا, تو اس نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی. ایسا ہے جی برد رجال. صلاح الدین ایوبی کی جب فوجیں فلسطین میں داخل ہو رہی, بیت المقدس میں, یروشلم میں, تو مسلمانوں کی ماؤں نے, بیٹیوں نے اپنے استقبال کے لیے اپنے جناب اپنی چادریں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینکی کہ ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں, آج تم نے ان کی عزت اور لاج رکھ لی. صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور اترا, اور چادر اٹھا کر اپنی آنکھوں اور سر پر رکھی. کہا ماں جی ان چادروں کو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہیں, ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آئے. ہاں, اسلام جب آتا ہے تو ایسے آتا ہے. اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا جی ان کے جنگجو داخل ہوئے ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے. ہاں, ہم ظالم کے خلاف ہیں, ورنہ تو وہ مسلمانوں کی فوجیں قلعہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اور جزیہ دے کر فتح کیا ہو. انہوں نے کہا ہے اپنے پیسے واپس رکھ لو, سونا واپس رکھ لو, چاندی واپس رکھ لو, ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم آگے جا رہے ہیں کسی جنگی حکمت عملی کے تحت, تمہارا قلعہ خالی کر رہے ہیں تم عیسائیوں, ہم تمہاری حفاظت نہیں کریں گے, یہ جزیہ اپنا واپس لے لو. تو جب فوجیں قلعے سے نکل رہی تھی تو وہ رعایا پوری, عوام پوری قلعے کے دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی یا اللہ ان دشمنوں کو پھر واپس لے آنا. مسلمان کا طریقہ اور اخلاق یہ ہے, ہم جنگ میں بھی اخلاق نہیں بھولتے اور ہم محبت میں بھی اخلاق نہیں بھولتے. ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں کرنی, اور انشاءاللہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. ہاں, بڑی دیر ہو گئی یار. اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. کہتا ہے وہ صحرا سے نکلے, ہاں جی, وہ اونٹوں میں دبائے, ہاں جی, اونٹوں کے خودی خان گئے, وہ جناب حضور کے غلام. اور جناب میں تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے, جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. اقبال کہتا ہے جھلیا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کے الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہتا اگر میں چاہواں تو میں تینوں دساں حضور دے غلام کیان, کہندا لیکن تینوں سمجھ نہیں آئے گی. تیرے قوم دے لیڈراں دے کپڑے اگلے امریکہ دے ایئرپورٹ تے اتروا لیندے, تینوں کی پتہ ہوے کہ حضور دے غلام کون ہیں. کہندا تیری قوم دے جناب رہنما اپنی دھیاں غیراں دے اگے بھیج دیندے, تینوں کی دساں کہ تیرے جناب بڑے کتنے غیرت مند سن, اور تو کس
جناب آسمان دا ایک ٹوٹیا ہوا ستارہ تینوں کی کہ اگر چاہوں تو نقشہ خیج کے الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نظارہ، اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشی کیا تھے۔ کہندا تینوں کی دسا کہ حضور دے غلام کی سن، کہندا بھاویں گدلیاں چوس رہے سن لیکن جناب کیسر و کسرا دیاں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے سن۔ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہندا میں سنیا کہ عراق وچ بھی لٹ گئے، فلسطین وچ لٹ گئے، برما وچ لٹ گئے، شام وچ لٹ گئے، کشمیر وچ لٹ گئے، ہر جگہ انہاں نوں کٹ پئی۔ کہندا فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے ہیں کہ ہن محمد عربی دے غلام پھر بیدار ہونے والے۔ ہاتھ سارے بلند کرو بھائی۔